آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم اور آپ اس وقت ایک دینی محفل میں شریک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے سے متعلق بہت سارے کنفیوژن کا سولیوشن آج آپ کو مل گیا ہوگا۔ بظاہر تو آپ 2 4 5 10 مسئلوں کے بارے میں محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم نے سیکھا، لیکن اگر میں اس سیکھنے کی فضیلت آپ کو بتاؤں، جتنے مسائل بتائے گئے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اگر ایک مسئلہ بھی آپ رات کو سیکھ کر کے سوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور انسان کی حفاظت علم کرتا ہے۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچتے رہے، لیکن اس میں نہ جانے کتنی مسٹیکس آپ کیے ہوں، لیکن مسئلہ آپ کو نہیں معلوم، تو ان مسٹیکس کی بنیاد پر آپ کے نامہ اعمال میں فاقہ تو لکھا جائے گا، لیکن روزے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے علم حاصل کر لیا تو اب اس کی بنیاد پر آپ کا روزہ روزے کی حیثیت ہی سے ہو جائے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میری خود کی اپنی خواہش ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنے بھائیوں کو کچھ دین کی باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن جس طریقے کا جوش و جذبہ آج نظر آتا ہے، اگر اسی طریقے کا جوش و جذبہ اگر آپ ہر مہینے پیش کریں تو انشاءاللہ ہر مہینے ہم آپ کے لیے محفل منعقد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ مال مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، رشتہ دار مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی، جتنی پراپرٹی، پیسہ، جو کچھ بھی تھا، بیوی، بچے، رشتہ دار، قبر تک۔ مال کا معاملہ ایسا، روح نکلی تبھی سے رشتہ ختم۔ بچوں کا رشتہ قبر تک ہوتا ہے کہ وہاں دفنانے کے لیے آیا، پھر وہاں سے وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر آپ کا علم جائے گا اور آپ کا عمل جائے گا۔ تو جو چیز مرنے کے بعد کام آنے والی ہے اس کی فکر بھی ہم کو زیادہ رکھنی چاہیے۔ میرا اپنا ایک سینٹینس ہے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ اور آنا اتنا یاد ہے کہ ہم 80 سال کے ہو گئے تب بھی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آئے تھے ہم، بھولے ہی نہیں ہم۔ یہ ڈیٹ مت بھولنا، کبھی یہ آنا اتنا یاد رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آنا منانے کے لیے کوئی مہابلیشور جا رہا ہے تو کوئی پچگنی، آئے تھے ہم۔ جانا بھی یاد رکھیں، اور جانا ضرور ہے۔ ترکی والوں کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے جلدی چلے جائیں گے، بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں ان محفلوں کی فضیلت تو آپ کو حیرت ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک چادر رحمت ہے، اور جہاں بندے دین سیکھتے ہوتے ہیں اللہ وہ چادر ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر اس پر کبھی گفتگو کریں گے، اور آپ کے جوش و جذبے کو ہم دیکھیں گے۔ آپ کا جوش ایسا ہی رہا اور ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، لیکن آپ کی مینٹلٹی کو، سائیکولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے
زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ، مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے روزے کے لیے جس لفظ کا سلیکشن فرمایا وہ ہے صوم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ایک بندہ ہے سوچے گا یہ بھوک پیاس یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارے اوپر یار بہت ٹینشن والی بات ہے۔ آج بھی بہت سارے سوچتے ہیں 29واں چاند نہ ہو تو اچھا ایک دن اور کھا پی لیں، 30 ہونا چاہیے، سوچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں یار ابھی کل سے پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ خوش ہوتے ہیں، مینٹلٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ بندے کی فطرت کو جانتا ہے تو تسلی دے دی اس نے کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ تسلی دے دی، لیکن فرق کتنا عظیم رکھا کہ پہلے کی امت پر جو روزے فرض تھے ان روزوں کی سچویشن یہ تھی کہ رات کو کھا کر کے اگر کوئی سویا، اب ایک جھپکی ہی لگ گئی نا اس کا روزہ اسٹارٹ، اب وہ نہیں کھا سکتا، اب وہ نہیں کھا سکتا، فنش۔ لیکن اس امت پر میرے کریم نے بڑا کرم فرمایا، ٹائم مقرر فرما دیا، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ کمپلیٹ کرو رات تک۔ ادھر غروب آفتاب ہوا، ادھر آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پر کرم فرمایا۔ اب آپ دیکھیں ایک ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، مقصد نہیں معلوم کیوں اللہ نے نماز فرض فرمائی، یار اپنے اوپر ذمہ داری ہے پڑھ لو، مقصد نہیں معلوم۔ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا نہیں معلوم، بس رکھ لیتے ہیں، رمضان شریف آ گیا روزہ رکھ لیا۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج فرض اللہ نے کیا، کیوں کیا نہیں معلوم، بس اپنے اوپر فرض ہو گیا نا اب جانا ہے۔ زکوٰۃ بس دے دینا ہے، اللہ نے ہر ایک عبادت کے پیچھے اللہ نے مقصد رکھا ہے، اور جب تک اس مقصد کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے، جیسا ماشاءاللہ سب بیپاری ہیں، میں بھی تھوڑی بیپاری لینگویج میں بات کروں تو سمجھ میں بات آئے گی۔ کوئی بھی دھندا آدمی پروفٹ کے مقصد کے بغیر کرتا ہی نہیں، پہلے دیکھتا ہے مارجن کتنا ہے، انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہ پروفٹ کا مارجن دیکھتا ہے۔ لیکن یہ کیسی عبادت ہے، کوئی نفع ہی نہیں دیکھ رہے ہو، ریزن ہی نہیں جان رہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، اور ریزن نہ جاننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ریزن نہ جاننے کی وجہ سے وہ ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ اب آئیے نماز کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تم پر جو فرض کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بے حیائی اور بری باتوں سے روکو۔ نماز تم کو ان چیزوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے ہمارے ذہن میں یہ چیز، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، مسجد کی ٹوپی لے کر کے نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے مسجد کے اندر، اور نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، کوئی لڑکی نکل رہی تھی، گھورنے لگ گئے، بے حیائی کا سارا مقصد ذہن سے نکل گیا، کیونکہ مقصد ہی ذہن میں نہیں ہے، مقصد ہی مائنڈ سے نکل گیا۔ ایسے ہی روزے کا بھی حال ہے۔ اللہ نے روزہ کیوں فرض فرمایا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور وہ پرہیزگاری کیا ہے؟ تو اس کی پریکٹس 1 مہینہ کرائی جاتی ہے، اس کی پریکٹس۔ اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں،
بیوی بھی موجود ہے، صبح سب کے ساتھ آپ نے سحری